like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کے لیے وقت کا نکالنا ہے. جو آدمی قرآن مجید کو لے کے بیٹھا یہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اور جو قرآن مجید سے دور ہوا یہ دنیا کا کم ترین قسمت میں کم ترین انسان ہے. تو قرآن سے محبت اللہ سے محبت کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے. یہ ہمارے قرآن مجید کے تفسیر کا جو سلسلہ انشاءاللہ چلے گا پورے رمضان، اللہ نے چاہ پوری زندگی، اس کا یہ پہلا حصہ ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش بھی ہے، دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے کہ اللہ تعالی رہنمائی فرمائے. یہ اللہ کا کلام ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی. 8 سال میں اس کی تفسیر، اس کے احکامات کو 8 سال میں سیکھا. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، براہ راست اللہ کا کلام ہے. تو جب تک اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو بندے کے ساتھ، اس کو سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں بندے کو مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے آپ سے تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی دائرین کی، دنیا اور آخرت کی خیروں کا، بھلائیوں کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے تفسیر، کہ تفسیر قرآن کسے کہتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے قرآن کسے کہتے ہیں. ہم نے کہا نا قرآن مجید، قرآن کریم. تو کریم کا مطلب تو عزت والا، مجید بزرگی والا. قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن اصل میں عربی میں کہتے ہیں یہ مصدر ہے، یعنی کہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پڑھی جاتی ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے جو پڑھی جاتی ہے. اب اس کا جو پڑھنے والا ہے اس کو قاری کہا جاتا ہے، اور اس کی تلاوت کو قرأت کہا جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کا مطلب ہے کہ ایسی کتاب جو پڑھنے والی ہو. اب اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے تفسیر کا، کہ تفسیر کسے کہتے ہیں. تو تفسیر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کھولنا. تو اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کے احوال کو کھولتے ہیں، اور اللہ رب العزت احکامات کو بتاتے ہیں کہ حج اس طرح کرو، روزہ اس طرح، اور یہ زکوٰۃ اس طرح. تو اس طرح اس کو تفسیر یعنی کھولنا ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے احکامات کو کھولتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھولیں، جنت کے بارے میں بتائیں، دوزخ کے بارے میں بتائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تمام انسانیت کی طرف اس قرآن کو بھیجا گیا ہے. هُدًى لِلنَّاسِ، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، جو ان کے لیے اتارا گیا، لوگوں کے واسطے اس کو اتارا گیا تاکہ وہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس قرآن کی آیتوں کو سن کے، پڑھ کے، اس کی تفسیر کو دیکھ کے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے اور آنے کا مقصد کیا ہے. یہ قرآن کے ذریعے سے ایک رہنمائی ملتی ہے، یہ ہدایت ہے. ہدی للناس. اچھا، دوسری بات یہ ہے تفسیر کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو الفاظ سکھاتے تھے، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر بھی سکھاتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے.
کیونکہ ترجمہ تو صحابہ کو عربی آتی تھی، لیکن اس کی تفسیر کیا ہوگی اس آیت کی، تو ایسے کئی مواقع ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے لیکن اس کی تفسیر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ہی اس کی تفسیر فرماتے تھے۔ اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صحابہ آ کے پوچھتے رہتے تھے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ تفسیر مکمل ایک فن بن گیا، اور اس کو سیکھنے لگے لوگ اور اس کو سکھانے لگے لوگ، اور جو عجمی لوگ تھے ان لوگوں کو بھی سکھانے لگا کہ بھائی یہ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل ایک فن بن گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد۔ اور اسی طرح اب جب ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں تو تفسیر کے کئی چینلز ہیں، تقریباً 5 علماء نے بیان کیے، اس سے کہیں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن مخصوص 5 چینل ہیں جس کے ذریعے سے آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں، اور انہی چینلز کے درمیان رہنا چاہیے، ورنہ اگر کسی اور ذرائع سے آدمی سیکھنے جائے گا اور وہ ان ذرائع کے ذیل میں نہیں آتا تو گمراہی کا بہت ڈر ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید قرآن کی تفسیر کرتا ہے، خود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، کہ جیسے سورہ فاتحہ میں ہے کہ یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انعام رکھا ہے، اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انعام رکھا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انعام کون سا ہے، کون سے لوگ انعام والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا قرآن مجید میں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انعام والے جو تم سورہ فاتحہ میں مانگ رہے تھے، اس کی تفسیر خود ہی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ انعام جس پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں، نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، صالح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو تفسیر ہوگی وہ حدیث کے ذریعے ہوگی، وہ جو صحیح احادیث ہے اس کے ذریعے سے جو تفسیر آئی ہے، یہ دوسرا چینل ہے۔ اور تیسرا چینل صحابہ کرام کے اقوال، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے زمانے کو پایا، تو جو انہوں نے تفسیر کی وہ معتبر ہے، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، آپ کے جان نثار تھے۔ اور چوتھی جو چینل ہے وہ تابعین، کیونکہ وہ ڈائریکٹ براہ راست صحابہ سے سیکھتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور پانچویں جو ہے تفسیر کے لیے کہ لغت عربی پہ عبور ہو، کہ لغت عربی سے بھی اس کی جو ہے، کیونکہ قرآن کی جو لغت ہے وہ بالکل فصحی عربک ہے، تو وہ بھی ایک چینل ہے، اس کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تفسیر کے کچھ میں نے باتیں بتائی، یہ پہلا سیشن ہے ہمارا قرآن کی تفسیر کا، کہ قرآن کی تفسیر کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کے تفسیر قرآن نے کیا سمجھایا اس کے بارے میں، کیونکہ خود قرآن بھی اس کی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تفسیر کے ذرائع ہیں، تو صحابہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر فرماتے تھے، اور اسی طرح قرآن خود تفسیر کرتا ہے اور تابعین تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چینلز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پہ اور صحیح طریقے پہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اپنی طرف سے بعض دفعہ انسان کچھ کہہ جاتا ہے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب تفسیر کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو اس میں ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ کہیں ایسی بات اس کی زبان سے تفسیر میں نہ نکلے جو کہ صحابہ سے منقول نہیں، اور جو کہ تابعین سے منقول نہیں، جو کہ احادیث سے منقول نہیں، جو خود قرآن میں اس کی تفسیر نہیں آئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔